कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी देखो है कहानी में क्या, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। बच्चों, प्रोग्राम का क्या नाम है? सुनो कहानी। क्या नाम है? सुनो कहानी। हाँ, आप सब माशाअल्लाह पहली मर्तबा आए ना सुनो कहानी प्रोग्राम में? जी माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम का नाम हम बताते हैं जोश से। कैसे बताते हैं? जोश से। मैं कहूँगा सुनो, आप कहेंगे कहानी। ठीक है, रेडी हैं? जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी प्रोग्राम देख रहे हैं। पहली मर्तबा माशाअल्लाह आप लोग आए हैं। तो आज आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं। देखिए भाई, जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कुछ अच्छे बच्चे होते हैं और कुछ बुरे बच्चे होते हैं, गंदे बच्चे होते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? गुड बॉय। क्या कहते हैं उनको? गुड बॉय। गुड बॉय, अच्छे बच्चे। और जो बुरे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं बैड बॉय। क्या कहते हैं? बैड बॉय। जी, बी फॉर बैड। बैड बॉय यानी बुरे बच्चे। देखिए भाई, बुरे बच्चे कैसे बनते हैं और अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं, यानी बुरे बच्चों की पहचान, आइडेंटिटी क्या है और अच्छे बच्चों की आइडेंटिटी क्या है, ये पता चलती है बच्चों की हैबिट से, बच्चों की आदत से। किससे पता चलती है? आदत से। आदत क्या है, वो रोज़ाना किस तरह अपनी डेली रूटीन गुजारता है, कब उठता है, कब सोता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, और जो है स्कूल में कैसे रहता है, घर में कैसे रहता है, ट्यूशन में कैसे रहता है ना, मदरसे में कैसे रहता है। ये जो उसकी पूरी हैबिट है ना, जो उसकी डेली रूटीन चल रही होती है, इससे पता चलता है कि ये गुड बॉय है या फिर बैड बॉय है। ये उसकी डेली रूटीन से पता चलता है, उसकी हैबिट से पता चलता है। लेकिन एक और पॉइंट बता दूं आपको, वो पॉइंट ये है कि अच्छी आदत या बुरी आदत, अच्छी आदत या बुरी आदत, इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो मायार है, वो कैसे पता चलेगा कि अच्छी आदत कौन सी है और बुरी आदत कौन सी है? भाई, जो बातें मुझे अच्छी लगेंगी वो अच्छी आदत, जो बातें मुझे बुरी लगेंगी वो बुरी आदत। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पता है, जो चोर होता है ना, उसको चोरी बहुत अच्छी लगती है, और जो किसी को तंग करता है ना, उसको तो तंग करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये अच्छी आदत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जिन बातों को हमारा प्यारा प्यारा रिलीजन, हमारा दीन इस्लाम अच्छा कहता है वो अच्छी, और जिन बातों को हमारा प्यारा प्यारा इस्लाम बुरा कहता है वो बातें बुरी, वो आदतें बुरी। ठीक है, अब आप समझ गए? ये नहीं कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी वो अच्छी है और मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी वो चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि किसकी बात माननी है? इस्लाम की बात माननी है। ये हम जानेंगे इस्लाम के ज़रिए से। तो अब हमारी कहानी के अंदर कुछ ऐसे ही एक अच्छी आदत और बुरी आदत वाली बात होने वाली है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी जानते हैं, हम सुनते हैं दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत। तो आइए दुरूद शरीफ की फ़जीलत सुनाता हूँ। छोटी सी फ़जीलत सुनाऊँगा, आसान सी। पता है क्यों? इसलिए ताकि वो आपको याद हो जाए। क्या हो जाए वो आपको? याद। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। छोटी सी फजीलत है, आसान सी, याद कर लीजिएगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, कितने रहमतें मिलेंगी? 10 रहमतें मिलेंगी। ये याद कर लें और दूसरों को भी बताएंगे तो और पक्का हो जाएगा। एक मर्तबा पढ़ लीजिए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी पढ़ लीजिए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو بچوں کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ تھا مہران۔ کیا نام تھا اس کا؟ مہران۔ جی مہران نام تھا اس کا۔ سب بچوں کا نام ہوتا ہے ہر ایک کا، میرا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، تو ہر ایک کا ایک نام رکھا جاتا ہے نا، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ جیسی وہ نام لیتے ہیں تو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بات اس کی ہو رہی ہے، اور اگر اس کے سامنے نام لیں گے تو فوراً دیکھے گا نا کہ مجھے پکارا گیا ہے۔ تو مہران نا اپنے روم میں بیٹھ کر ان کے ابو نے جو کاپیز دلائی تھی، بکس دلائی تھی، ان کو پھاڑ کر ان کا ایئرپلین بنا کر ان کو اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچے کرتے ہیں نا اسکول میں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، وہ پیج پھاڑتے ہیں اور اس کا ایئرپلین یعنی ہوائی جہاز جو ہوتا ہے وہ بنا کر اس کو یہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کا اچھا اڑتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، واہ بھائی واہ میرا اتنا دور تک اڑا ہے جہاز۔ تو وہ اس طرح اپنی جو کاپیز تھیں، اپنی جو بکس تھیں، ان کے ساتھ اس طرح کر رہا تھا۔ اس کی امی نے دیکھ لیا، اس کی امی اس کے قریب آئیں اور کہا بیٹا مہران، میرے پیارے بیٹے، یہ جو کاپیز ہیں، یہ بکس ہیں، یہ تو آپ کی اسکول کی بکس ہیں، اسکول کی کاپیز ہیں، ان میں آپ کو ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، آپ کو تو ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی کیئر کرنی چاہیے، اور آپ تو کیا کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کو پھاڑ رہے ہیں، ان کے ہوائی جہاز بنا رہے ہیں۔ تو مہران نے نا اپنی امی سے اپنی دل کی بات کی، دل کی جو بات تھی نا وہ کہی۔ اس نے کہا امی مجھے تو کاپی اور کتابیں پھاڑ کے ہوائی جہاز بنا کے اڑانے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس طرح کروں۔ تو پھر امی نے سمجھایا، امی نے کہا میرے بیٹا اچھا ایک بات بتاؤ، جب آپ اسکول کی جو بکس ہیں ان کو پھاڑ لیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے کس میں، ہے نا؟ بک تو پھاڑ دی، اور جو آپ کی کاپیز ہیں ان کو بھی ضائع کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، تو پھر آپ اپنا ہوم ورک کس میں کریں گے؟ آپ اپنا ہوم ورک وہ کس میں کریں گے؟ تو جیسی امی نے اس کو یہ بات کہی نا سمجھانے کے لیے، تو مہران نے پتہ ہے کیا کہا؟ مہران کہنے لگا امی میں بابا کو بولوں گا، میرے بابا مجھے اور لا دیں گے۔ بچے کہتے ہیں نا کہ میرے بابا تو مجھے لا دیں گے، مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ امی نے مہران کو پھر سمجھایا لوجیکلی۔ امی نے کہا اچھا دیکھو مہران بیٹا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بابا سے منگوا لوں گا اور وہ مجھے لا دیں گے، لیکن جب آپ بابا سے بار بار کاپی منگواتے رہیں گے، اپنی کتاب منگواتے رہیں گے، پھر اس کو اس طرح ضائع کرتے رہیں گے، تو پھر اس طرح کیا ہوگا؟ بابا کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے۔ بھئی بار بار منگوانے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ کے پاس کتاب آ جائے، ایک کاپی آ جائے، اس کو سنبھال کے رکھیں تو وہ چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے، وہ پھٹ جائے گی یا پھاڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لینی پڑے گی، پھر پیسے ضائع، پھر پھٹ جائے گی، پھر لینی پڑے گی، تو بابا کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے، اور جب بابا کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے تو پھر تو آپ کو پاکٹ منی بھی نہیں ملے گی۔ پاکٹ منی کہتے ہیں چیز کے پیسے، بچے چیز کے پیسے لیتے ہیں، مجھے چیز کے پیسے چاہیے، میں چیز کھاؤں گا۔ کچھ بچے ضد بھی کرتے ہیں چیز کے پیسے کے لیے۔ ضد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ پکا؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، کبھی بھی اپنی امی سے اور اپنے بابا سے چیز کے پیسوں کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بچہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بچہ کہہ رہا تھا میرے تو بابا اتنے کم مجھے چیز کے پیسے دیتے ہیں، میرے بابا اچھے نہیں ہیں، میرے بابا اچھے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کو کسی نے سمجھایا، کو کہا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہو، یہ جو آپ اتنے اچھے اچھے شوز پہنتے ہو، سلیپرز پہنتے ہو، اور آپ کو جو اسکول کا بیگ دلاتے ہیں، اسکول کی کاپیز ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں، اور آپ کھانا کھاتے ہو اتنے مزے مزے کے، یہ بتاؤ یہ سب آپ کو کون دلاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ سب مجھے میرے امی ابو دلاتے ہیں، میرے بابا دلاتے ہیں مجھے۔ کہنے لگا اچھا یہ بات بتاؤ کہ آپ عید میں بھی جاتے ہوگے ادھر ادھر گھومنے، ہے نا، پکنک پہ بھی جاتے ہیں، دوستوں سے ملنے بھی جاتے ہیں، تو ان دوستوں سے ملنے کے لیے جو عید کے اسپیشل کپڑے ہوتے ہیں، آنے جانے کا جو ایکسپینس ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے، یہ سب کون اٹھاتا ہے؟ یہ آپ کے کون پورا کرتا ہے؟ آپ؟ کہنے لگا نہیں، یہ بھی میرے بابا پورا کرتے ہیں، یہ بھی میری امی میرا خیال رکھتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ آپ جب سو جاتے ہو
تو آپ کے بستر کی کیئر کرنی ہوتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، آپ کو منہ ہاتھ دھلانا ہوتا ہے نا، آپ کو فریش کرنا ہوتا ہے، آپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے امی ابو اور میرے بابا، یعنی امی ابو، ابو کو بابا بھی بولتے ہیں کچھ بچے ابو بولتے ہیں، تو اس نے کہا میرے بابا۔ تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے تھے ابو تو مجھے چیز کے پیسے ہی نہیں دیتے، ابو تو گندے ہیں۔ تو کہا صرف چیز کے پیسے ابو نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں، لیکن ابو گندے تھوڑی ہوئے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں دیتے ہوں، یا وہ آپ کے لیے کوئی بہت سارا گفٹ لانے والے ہوں، بہت سالوں بعد آپ کو دیں، اس کے لیے ابو پیسے جمع کر رہے ہوں، اس لیے نہیں دے رہے ہوں۔ تو انہوں نے جب سمجھایا نا تو اس نے کہا ہاں میرے تو ابو اچھے ہیں، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، میرے ابو تو میرا خیال رکھتے ہیں، اتنی ساری چیزوں میں میرا خیال رکھتے ہیں، صرف چیز کے پیسے کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے، دیکھو میں نے ان کو گندا بول دیا، پھر وہ بھی اچھا بچہ بن گیا۔ تو واپس پلٹتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہانی میں کیا ہو رہا تھا؟ امی کیا سمجھا رہی تھیں؟ امی یہ سمجھا رہی تھیں کہ اگر آپ کاپی اور بکس، جو کاپیز ہیں اور بکس ہیں، ان کے پیجز پھاڑتے رہیں گے، یہ ضائع کرتے رہیں گے، ابو سے بار بار کاپی کتابیں منگواتے رہیں گے، تو ابو کے پیسے خرچ ہوں گے، اور جب ابو کے پیسے خرچ ہوں گے تو آپ کو پاکٹ منی نہیں ملے گی، کم ملے گی، ہو سکتا ہے ملنا ہی بند ہو جائے۔ یہ سمجھایا تھا امی نے۔ تو اس نے کہا اچھا، پھر امی نے اس کو مزید سمجھایا۔ امی نے دیکھا نا کہ یہ تو میری بات ایکسیپٹ کر رہا ہے، توجہ سے سن رہا ہے میرا بیٹا، تو امی نے اس کو مزید سمجھایا۔ امی نے کہا بیٹا دیکھو یہ جو کتابیں ہیں نا، کتابیں جو بکس ہوتی ہیں، یہ ہمیں علم سکھاتی ہیں۔ کیا سکھاتی ہیں؟ علم سکھاتی ہیں، یہ ہمیں نالج پرووائڈ کرتی ہیں، اور یہ ہماری دوست ہوتی ہیں، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ہمیں سکسیسفل بننے میں، ایک کامیاب انسان بننے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں، ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو جب یہ کتابیں ہماری دوست ہیں تو کیا ان کو ضائع کرنا چاہیے، ان کو پھاڑنا چاہیے، یا ان کا خیال رکھنا چاہیے؟ ان کا خیال رکھنا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی کیئر کرنی چاہیے یا ان کو بس ایسے ہی رکھ دینا چاہیے؟ کیئر کرنی چاہیے۔ اور امی نے کہا کہ بیٹا علماء کرام کتابوں کی اور کاپیوں کی، جس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی بے ادبی کرنے سے منع فرماتے ہیں، کہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کی بے ادبی نہیں کرتے، کیونکہ جو بچہ کاپیوں کی اور کتابوں کی بے ادبی کرتا ہے نا، تو جو علم ہوتا ہے نا، علم جو آپ کے پاس آنے والا ہوتا ہے، کتابیں آپ کی دوست ہوتی ہیں، آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے آتی ہیں، تو کتابیں اور وہ علم آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا یہ کیسا ہے، یہ تو گندا بچہ ہے، یہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھ رہا، اور یہ دیکھو میرے اندر جو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا تو یہ احترام ہی نہیں کر رہا۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو بچہ ہے وہ اچھی اچھی باتیں نہیں سیکھ پاتا، اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی امی نے کہا آپ نے محروم ہونا ہے یا ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے؟ تو مہران نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ مہران نے یہ جواب دیا کہ میں نے ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہیں، کیونکہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ تو جب امی نے اس کو اس طرح سمجھایا اور مہران نے امی کی باتوں کو سمجھا، تو پھر مہران نے لاسٹ میں امی سے ایک پرومس کیا۔ اس نے کہا امی آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی، اور مجھے تو بکس کی جو کاپیز ہیں ان کی ویلیو کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے بتا دیا، آپ نے مجھے سمجھایا، تو میں آپ کی نصیحتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور آپ سے پرومس کرتا ہوں۔ پرومس کہتے ہیں وعدہ کرنا، اور یاد رکھے جب پرومس کرتے ہیں نا تو پرومس توڑتے نہیں ہیں۔ آپ نے کسی سے پرومس کیا کہ کل میں آپ سے 5 بجے ملوں گا، تو یہ آپ نے پرومس کر لیا، اب آپ نے کل اس سے لازمی کتنے بجے ملنا چاہیے؟ 5 بجے۔ امی سے آپ پرومس کریں امی اگر آپ جو بھی کھانا بنائیں گی نا تو میں کھا لوں گا، اور یہ پرومس کرنا چاہیے۔ تو جب آپ نے پرومس کر لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی امی کھانا بنائے وہ کھا لینا ہے۔ تو اس نے امی سے پرومس کیا امی اب جو بھی بکس ہیں کاپیز ہیں، اب میں ان کا احترام بھی کروں گا، ان کی رسپیکٹ بھی کروں گا، اور ان کا خیال بھی رکھوں گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مہران نے اپنی امی سے پرومس کیا، اس نے یہ نیت کی، اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں کتابوں کا کیا کروں گا؟ احترام کروں گا، ان کی بے ادبی
नहीं करूँगा। किताबों और कॉपियों का ख्याल रखूँगा। अगर आप उन पर कवर चढ़ा सकते हैं तो कवर चढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आप भी नियत कर लें। जैसे मैंने अभी कवर चढ़ाने का बताया, तो आप कवर चढ़ा के उनका किराम कर लें। या अगर आप कॉपी खोलें तो आराम से कॉपी खोलें। आप किताब खोलें तो आराम से एहतराम से किताब खोलें। जब आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो किताब को ऊंची जगह पे रख दीजिए। बैग के अंदर अपनी तमाम कॉपीज़ डालें, बुक्स डालें और बैग को साइड पर रख दीजिए। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि होमवर्क करने के बाद कॉपी किताबें ऐसी फैली हुई छोड़ देते हैं। तो ये भी अच्छे बच्चे नहीं होते। अगर आप ऐसा करते हैं तो देख लीजिए कि आप अच्छे बच्चे हैं या गंदे बच्चे हैं। तो गंदे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे बनना है। किताबों कॉपियों का एहतराम करना है, बल्कि आपकी पेंसिल है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपके अम्मी अब्बू आपके लिए बहुत मेहनत से लाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये लेसन मिला, ये सबक मिला कि हमें अपनी चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए और जो किताबें हैं, जो कॉपियाँ हैं, उनका ख्याल भी रखना चाहिए। अल्लाह करीम ये अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।